ایک واقعہ جو اس وقت ایران میں ایک مشہور و معروف خطیب ہیں اور اصفہان سے ان کا تعلق ہے، آغا شیخ مہدی دانشمند، اور بہت ہی کھرے آدمیوں میں سے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں اور سیاسی موضوعات میں بھی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے پاس نوجوان ان کے بہت عاشق ہیں اور بہت ہنسی مذاق والے بھی ہیں، اور ان کی محفلوں میں اکثر نوجوان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تقریباً ایک 30 سال کے قریب ایک جوان آیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دے دینا۔ تو انہوں نے کہا لکھ کے نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے خود سے جان بوجھ کے کہا کہ دیکھو، جو لکھ نہیں سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم لکھو، لکھ کے دو، پھر بات بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا میں عام طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ لکھ کے دیں، اور بقول ان کے کہ لکھنے کے ذریعے سے انسان کے جو خیالات پراکندہ ہوتے ہیں نا وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تربیت کا وہ ہے کہ نا لکھ کے دو، مجھے مختصر لکھو، صاف لکھ کے دو، پھر بعد میں بات بھی کریں گے۔ کہنے لگے اس نے دیا مجھے لکھ کے، اگلے دن وہ میں گھر لے آیا، اور لانے کے بعد جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ارے اس کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کہتے ہیں اگلے دن جب میں گیا وہ مجھ سے ملا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اب مجھے بتاؤ سب کیا ہے معاملہ۔ یعنی یہ بات ان تک پہنچی تھی ایک نوجوان کی۔ اب یہ نوجوان کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کتنے میرے برے کام تھے، یہ سمجھ لیں میں نے ماں کو بھی مارا تھا، باپ کو بھی مارا تھا۔ اب ظاہر اس سے برا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، شراب اور نا، یہ کام سب سے برا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو دینداروں میں ظلم نارمل ہو گیا ہے۔ دینداروں میں ظلم سے کیا مراد؟ یعنی اگر ایک آدمی نمازی ہے، لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اس کو، اور جب ہم شرابی کو دیکھتے ہیں تو کس کو برا کہتے ہیں؟ شرابی کو۔ لیکن اصل میں کون برا ہے؟ فرض کریں ایک شرابی ہے جو ظلم نہیں کرتا، دیکھیں شراب بری بات ہے، سور کا گوشت بری بات ہے، حرام کھانا بری بات ہے، سارے حرام سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو نمازی ہو اور بدتمیز ہو اور ظالم ہو، ایک آدمی شرابی ہو، سور کا گوشت کھاتا ہو لیکن توہین نہ کرتا ہو، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو، دونوں برے ہیں، دونوں مومن نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ برا کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں نمازی کو گرین سگنل دیا جاتا ہے آن لائن کے لیے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، پاکستان حج میں دوسرے نمبر پر ہے اور کرپشن میں بھی اوپر ہے، لیکن عدالت اور دیانت اور شرافت کے اعتبار سے جو نمبر آتا ہے تو 170 سم تھنگ آتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ مثلا اتنے حاجیوں کے بعد یہ اتنی شرافت میں کمی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو پرسنل عبادات ہیں ان کو ہمارے یہاں ایسے ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے کہ پھر میں اس سے ملا، اس نے کہا کہ میں نے بدترین گناہ کیے ہیں، ماں کو بھی مارا ہے، باپ کو بھی مارا ہے۔ ہم دوستوں نے ایک جگہ لی بھی تھی، اور گفتگو سے لگتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں فارم ہاؤس وغیرہ کی چیزیں ہیں، اسی قسم کی وہ جگہ تھی، کیا تھی کہ جہاں پر دوست جو ہیں جمع ہو جاتے تھے اور گناہوں کی محفل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ ماں باپ دیندار قسم کے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن شب عاشور جو ہے، ہم نے چاہا کہ سب جمع ہوں کچھ کریں، تو سارے دوست غائب ہو گئے۔ جس کو بھی کہوں تو کہے کہ نہیں آج میں نہیں آؤں گا، آج تو مجلس ہے اور شب عاشور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو سو کالڈ دیندار ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آدمی جو ہے وہ ایک اچھا کام نہیں کر رہا تو کچھ بھی نہ اچھا کرے نا۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی میں فرض کریں کوئی ایک آدمی سارے سال شراب پیتا ہے، ایک عاشور کے دن نہیں پیتا، فرض کر لیں، یہ آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اس میں ایک ایمان باقی ہے ابھی۔ ہم کیا اعتراض کریں گے؟ کیا فائدہ ایک دن تم نہیں پیتے؟ نا، فائدہ ہے ایک دن نہیں پی رہا، یہ جو فائدہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بھی امام حسین کا احترام باقی ہے۔ اس احترام کو ہم کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس ایک دن سے لے کے 365 دن پہ لے جانا ہے۔
ना कि 355 दिन भी हम कहें अभी भी पी लो, और 364 दिन भी पी लो, एक दिन नहीं पीते तो इस दिन भी पी लो। आमतौर पे झुंझला के लोग ये कहते हैं। तो वो ये कहता है कि मैंने जिसको भी बुलाया उसने कहा कि नहीं आज तो नहीं आएंगे। कहता मैंने गाड़ी ली, ऐसे निकल गया बाहर। अब ईरान में एक काम होता है कि जो अच्छा है कमाने के एतबार से, कि कोई भी गाड़ी जा रही हो उसको आप रोक सकते हैं। अगर उसने ऐसी बिठा लिया तो बिठा लिया, वरना किराया ले लेते हैं। और उमूमन लोग यही काम करते हैं और इसको बुरा नहीं समझते, अपना उनका किराया पूरा हो जाता है। तो एक लड़की ने हाथ दिया, वो बैठ गई। अब बज़ाहिर यही लगता है कि एकदम से ये ले गया उसी जगह पर, और ये लड़की जो थी बेचारी 18-20 साल की, ये घबरा गई बिल्कुल, और जाहिर है कि नहीं बोल पाई, घबराने लगी। कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसने यही कहा कि तुम्हें मैं वास्ता देती हूँ, मैं सैयद हूँ अपनी माँ हजरत फातिमा का, और तुम कैसे आदमी हो जो आज शब आशूर जो है इस किस्म का इरादा करते हो। तो ये इतना गिरा हुआ था। इसने कहा क्या हुआ शब आशूर, 2 अरबों में लड़ाई हुई, इसका मेरा क्या ताल्लुक। जैसे होता है ना, बाज दफा लोग पाकिस्तान में बाज दफा कहते हैं कि हम भूखे हैं कि जो रोजा रखें। उसने इसको चढ़ाने के लिए कहा कि 2 अरबों की लड़ाई से मेरा क्या ताल्लुक। कहा कि खुदा का खौफ करो, तुम किस किस्म के आदमी हो। तो उसने कहा मैं सिर्फ जवान हूं और जवानी की चीजें जानता हूं। उसने कहा तुम जवान भी नहीं हो। गुंडों को फारसी में कहा जाता है वहां पर लात, और गुंडागर्दी के लिए कहा जाता है कि लाती। तो उसने कहा कि अगर तुम वाकई जवान हो, तुम दीनदार नहीं हो, तो कम से कम दीनदार अगर नहीं हो तो लातों वाली लाती तो तुम में होनी चाहिए। लातों वाली गैरियत तो हो तुम में, गुंडों वाली गैरत तो हो तुम में, क्योंकि उनको भी चैलेंज दिया जाता है तो वो होता है। अगर तुम वाकई मर्द हो, तुम अपने आप को कंट्रोल करके दिखाओ, और मैं तुम्हें वादा देती हूं कि मेरी मां हजरत फातिमा तुम्हें सहारा देंगी। तुम अगर वाकई जवान हो, मेरी इस बात को मानो। वो एकदम से जज्बाती हुआ, उसने कहा कि चलो, और उसको छोड़ के आया। वो कहता है कि लड़की जो है वो गाड़ी में भी कांप रही थी, रो रही थी, और जब मैंने उतारा है तो उसने शीशे के पास आके फिर कहा कि याद रखो मेरी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मेरी माँ हजरत फातिमा तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हें देंगी कुछ ना कुछ। अब ये गुस्से के आलम में बजाय उस जगह जाने के अपने घर आ गया। जब घर आया तो घर में कोई भी नहीं था, और इसने लगाया टीवी। जब टीवी लगाया तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था करबला से, और रास्ते में उस लड़की ने कहा था कि तुम अपने इस काम के जरिए से इमाम ज़मान के ताजियाना मारोगे अगर मेरे साथ कुछ करोगे तो। वो कहता है कि एकदम से जो है वो करबला की जरी आने लगी। फिर एकदम से जो है वो टीवी डिवाइड हुआ, तो एक तरफ इमाम हुसैन की जरी और गुंबद नजर आता था और चला जाता था, दूसरी जानिब हजरत अब्बास का नजर आता था। फिर एकदम से जो है वो टीवी में जैसे पार्टीशन सा हो जाता है, तो इमाम हुसैन की जरी नजर आने लगी, और यहाँ पर ताजिया नजर आने लगा। ताजिया से क्या मुराद, कि जो ईरान इराक में शबी खानी होती है। और उस ताजिए में क्या नजर आ रहा था कि बाद शहादत इमाम हुसैन जब ख़याम जलाए गए और बीबियों को मारा जा रहा था, तो उसमें ताजिया में दिखाया जा रहा था कि इमाम हुसैन की जो साहबजादी हैं उनकी मंजरकशी थी कि उनको जो है वो मारा जा रहा है। तो एकदम से कहते हैं कि किस तरह से इमाम हुसैन की बेटी पे जुल्म हुआ, और फौरन कहते हैं जो लड़की ने जुमला कहा था कि तुम अपने इस गुनाह से इमाम ज़मान के ताजियाना मारते हो, तो कहने लगे मैं एकदम से वो हो गया कि जिस तरह से ये लोग ताजियाना मान रहे हैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना और रुकैया पर, मैं इमाम ज़मान को ताजियाने मारता था आज तक गुनाह के जरिए से। और ये कह के उसने रोना शुरू किया, क्योंकि उसने कई साल से अज़ादारी भी छोड़ी हुई थी। ये कह के उसने रोना शुरू किया और जनाब सैयदा को पुकारना शुरू किया, यहां तक के सुबह हो गई और दरवाजा खुला। माँ और बाप, और माँ बाप ने इसको रोते हुए देखा, तो एकदम से
وہ لڑکا کہتا ہے میری ماں نے کہا رضا جان، اس لڑکے کا نام تھا رضا، کیا ہو گیا ہے تم میں تو آج خوشبو آ رہی ہے حضرت فاطمہ کی، تم سے تو آج خوشبو آ رہی ہے امام حسین کی، کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ماں کے قدموں پہ گر گیا، باپ کے قدموں پہ گرا، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، اور کئی سال کے بعد اب میں نے کالی قمیص پہنی صبح حیات میں جانے کے لیے، حیات کہتے ہیں یعنی انجمن میں جانے کے لیے، ایران میں ہر محلے کی انجمن ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے کالی قمیص پہنی گیا۔ اب جو اچھا کام تھا کہ جو ہم سب کو کرنا چاہیے، جو وہاں کی حیات کا رئیس تھا، جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا، ہمارے یہاں روش کیا ہوتی ہے کہ لو یہ بھی آ گیا شرابی، یہ بھی آ گیا، بابا جو آ رہا ہے اس کو آنے دو بھی۔ یعنی اس وقت اگر محفل میں کوئی خاتون آ جائے کہ جو گناہ کی زندگی میں ہو، عیاشی میں ہو، فحاشی میں ہو، رقص میں ہو، موسیقی میں ہو، گندی فلموں میں حتی ہو، اس کو آنے دیں، اللہ کی جانب ہم آپ روک دیں، کیا کریں؟ آنے دینا چاہیے۔ اصلا ایسے دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کو نگاہ پڑ جائے الگ بات ہے، لیکن ایسے دیکھنا کہ جس سے اس کو شیطان برگلائے کہ اس جگہ دوبارہ نہ آنا، یا تمہارا احترام نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ جو حیات کا رئیس تھا اس نے اسے گلے لگایا اور بڑا استقبال کیا، بڑا احترام کیا، اور اس نے پہ زنجیر لے کے جو ہے وہ اپنا ماتم شروع کیا، اور کہتا ہے کہ بس میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ جو گناہوں کے ذریعے سے میں نے امام زمان کو تازیانے مارے ہیں نا، تو ہر اس پہ یوں کہتا تھا میں نے امام زمان کو بہت مارا۔ اور یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ اس لڑکی نے۔ کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں چینج ہوا، اسی انجمن کے سربراہ نے، اور یہ قافلے بھی لے جاتا تھا، تو مجھ سے کہا کہ چلو کربلا چلو گے۔ اب کیونکہ ذرا بگڑا ہوا تھا تو اس کے اتنے اقتصادی حالات بھی اچھے نہیں تھے، ممکن ہے ماں باپ کے اچھے ہوں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا اتنا ارادہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی جگہ پر یہ ہوتا ہے کوئی دھکا لگائے۔ اس جملے کے بعد اب تک مجھے یاد ہے تقریر میں آ گئے دانش مند نے کہا کہ میری گزارش ہے مومنین سے کہ جب وہ زیارتوں پہ کسی کو بھیجنا چاہیں تو ہمیشہ بہت زیادہ مذہبی کو نہ بھیجیں، ان لوگوں کے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی امام حسین کا احترام ہے، بعض نوجوان ہیں لاؤبالی قسم کے، ان کو بھی بھیج دو، کیونکہ جو اچھے ہیں وہ تو ہیں، ان کو بھیج دو، ممکن ہے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کے اندر ایک دم سے نورانیت آ جائے۔ تو اس انجمن کے جو رئیس تھے انہوں نے کہا کربلا، تو یہ ہکا بکا، اور وہ اس کو لے گیا کربلا۔ کربلا جا کے اس کو خوب احساس ہوا، اور دل میں یہی تھا کہ یا جناب سیدہ، میں نے ایک قدم بڑھایا اور آپ نے یہ کیا شروع کر دیا۔ پھر ایک جملہ کہ اس نے امام حسین سے کہا کہ امام حسین اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ واپس وہاں سے آئے تو کیونکہ اس کا کام تھا قافلے لے جانا، اس نے کہا کہ عمرے پہ جانا ہے، اور عمرے پہ جو میں لوگ لے جاتا ہوں کام کرنے کے لیے ان میں سے ایک بیمار ہو گیا ہے، تو مجھے کسی کو تو لے جانا ہے، تم چل رہے ہو؟ تو کہا کیسے؟ تو اس نے کہا سب ہو جائے گا۔ اب یہ عمرے پہ گیا تو بقی پہ جا کے اس کی بہت ظاہر ایک الگ، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بس وہ جناب سیدہ کے لیے جو میں نے چیلنج قبول کیا تھا اس کے بعد ہو رہا ہے۔ اب یہ اس کی زندگی ذرا بدل گئی، اور کچھ دن کے بعد ماں نے کہا کہ تم شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ صحیح ہے، اس کو ابھی بھی جو ہے اپنے آپ سے نا امیدی تھی کہ مجھے کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ماں نے کہا کہ لڑکی کو ہم نے دیکھا ہے اور بڑی دیندار لڑکی ہے، اور وہاں امکان ہے ہماری بات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بات یعنی ہو گئی، تبھی انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ اور اس ملاقات میں لڑکے کے باپ نے کہا اس سے کہ میں اس سے ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کہا اس سے لڑکے سے باپ نے، کہ خود کہتا ہے کہ اس نے کہا رضا جان، اے رضا جو تم میری جان ہو، مجھے تمہارا پورا ماضی پتا ہے، اور میں تمہارے ماضی کو نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ تم اب حسینی ہو چکے ہو۔
मैं तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि इस वक्त बड़े पक्के इमाम हुसैन के हो चुके हो। मैं तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश करूंगा, अगर वो तुम मान लोगे तो मैं लड़की दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो मेरी बेटी का होगा, मेरा फाइनल होगा। का क्या? कहने लगे सिर्फ एक गुजारिश है, अब इमाम हुसैन का दर ना छोड़ना, ये मुझे वादा दे दो तो मेरी जानिब से तो फाइनल है। अब जाहिर है ये लोग रोने लगे। उसने कहा कि मैं अब इमाम हुसैन को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में करार हुआ, सब आके बैठे कि अब उरूस खानम यानी दुल्हन को आना है और वो चाय लेके आएगी। वो मोहतरमा चाय लेके आई और इसके सामने जैसी ट्रे लाई तो उसकी ट्रे गिर गई और दौड़ती हुई कमरे से निकली और कमरे में गिर के रोने लगी, या जहरा कह के। ये सब लोग परेशान हो गए। उसकी माँ बहनें भी गईं, इसकी माँ बहनें भी गईं, उससे लिपट गईं। और उसके बाद ये भी हक्का बक्का, क्योंकि सब ने कहना शुरू कर दिया या जहरा या जहरा या जहरा। तो इसने पूछा ये सब क्या हुआ है? तो उसकी माँ दौड़ती हुई आई और कहा कि जानते हो क्या कह रही है लड़की? का क्या? कहने लगी वो ये कह रही है कि मैंने रात को ख्वाब देखा था, इसको देखते ही मुझे याद आया है कि रात को मैंने जनाब सैयदा को देखा था। उन्होंने इसकी तस्वीर दिखाई और कहा कि देखो ये मेरे हुसैन का नया नया दोस्त बना है, तुझे मेरा वास्ता है कि इसको ना ना कहना। बस यही ख्वाब मेरे जहन में आया तो मैंने जनाब सैयदा को पुकारना शुरू किया। और यहाँ ये कहता है कि मैंने कहा कि या जनाब सैयदा, एक काम मैंने आपके लिए किया और आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया। और फिर उस लड़की का याद आया कि देखो मैं वादा करती हूँ कि मेरी माँ तुम्हें सहारा देगी, छोड़ेगी नहीं।